اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالیں، ایسے لوگ پکے منکر ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہ کیا، ان کو اللہ ان کا اجر دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، پس موسیٰ سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو، پس ان کی اس زیادتی کے باعث ان پر بجلی آ پڑی۔ پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے اس سے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے کھلی حجت عطا کی، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سر جھکائے ہوئے، اور ان سے کہا کہ سبت کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ ان کو جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور اس کے کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے انکار پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں۔ اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تم کو پہلے سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تم کو نہیں سنایا۔ اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے،
اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وہ بہک کر بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھائے گا جہنم کے راستے کے سوا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس رسول آ چکا تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر، پس مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے آر نہ ہوگا، اور نہ مقرب فرشتوں کو آر ہوگا، اور جو اللہ کی بندگی سے آر کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کو وہ پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے ان کو مزید بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے آر اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، ان کو ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو کلالہ، وہ مورث جس کے بھائی بہن کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ المائدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو،
गला घूंटने से या चोट से या ऊंचे से गिरकर या सींग मारने से, और वो जिसको दरिंदे ने खाया हो मगर जिसको तुमने ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़िबा किया गया हो, और ये कि तक़सीम करो जुए के तीरों से, ये गुनाह का काम है। आज मुनकिर तुम्हारे दीन की तरफ से मायूस हो गए, बस तुम उनसे न डरो, सिर्फ मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। बस जो भूख से मजबूर हो जाए लेकिन वो गुनाह पर माइल ना हो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो पूछते हैं कि उनके लिए क्या चीज हलाल की गई है। कहो कि तुम्हारे लिए सुथरी चीजें हलाल हैं और शिकारी जानवरों में से जिनको तुमने सुधाया है, तुम उनको सिखाते हो उसमें से जो अल्लाह ने तुमको सिखाया। बस तुम उनके शिकार में से खाओ जो वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें, और उन पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरो। अल्लाह बेशक जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब सुथरी चीजें हलाल कर दी गईं, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है, और हलाल हैं तुम्हारे लिए पाक दामन औरतें मोमिन औरतों में से, और पाक दामन औरतें उनमें से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके मेहर दे दो इस तरह कि तुम निकाह में लाने वाले हो। ना एलानिया बदकारी करो और ना खुफिया आशनाई करो, और जो शख्स ईमान के साथ कुफ्र करेगा तो उसका अमल जाया हो जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों तक धो और अपने सरों का मसा करो और अपने पैरों को टखनों तक धो, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल कर लो, और अगर तुम मरीज हो या सफर में हो या तुम में से कोई इस्तिंजा से आए या तुमने औरत से सोहबत की हो, फिर तुमको पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मम कर लो और अपने चेहरों और हाथों पर उससे मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वो तुम पर कोई तंगी डाले, बल्कि वो चाहता है कि तुमको पाक करे और तुम पर अपनी नेमत तमाम करे, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो और उसके उस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने कहा कि हमने सुना और हमने माना, और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह दिलों की बात तक जानता है। ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए कायम रहने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो, और किसी गुरोह की दुश्मनी तुमको इस पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ करो, यही तकवे से ज्यादा करीब है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को खबर है जो तुम करते हो। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। और जिन्होंने इनकार किया और हमारी निशानियों को झुटलाया, ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं। ए ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो। जब एक कौम ने इरादा किया कि वो तुम पर दस्तदराजी करे, तो अल्लाह ने तुमसे उनके हाथ को रोक दिया। और अल्लाह से डरो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया, और हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए, और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और अल्लाह को कर्ज़े हसन दोगे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह जरूर दूर कर दूंगा और तुमको जरूर ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बस तुम में से जो शख्स उसके बाद इनकार करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। बस उनकी अहद शिकनी की बिना पर हमने उन पर लानत कर दी और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। वो कलाम को उसकी जगह से बदल देते हैं और जो कुछ उनको नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा वो भुला बैठे, और तुम बराबर उनकी किसी न किसी खयानत से आगाह होते रहते हो। बजस थोड़े लोगों के उनको मुआफ करो और उनसे दरगुजर करो। अल्लाह
نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پس جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ ان کو آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے؟ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کرتے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارا خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا، وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو، اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا،
اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا، افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابل اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو، اگر تم ان کو ٹال دو گے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے تم کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے۔ پس تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو متاع حقیر کے عوض نہ بیچو۔ اور جو کوئی اس کے موافق حکم نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے
تو وہی لوگ منکر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے قبل کی کتاب تورات کی، اور ہم نے اس کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے اگلی کتاب تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے موافق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ پس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے۔ پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان لوگوں سے بچو کہ کہیں وہ تم کو پھسلا دیں تمہارے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ آدمی نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ اے ایمان والوں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مومنوں کے لیے نرم اور منکروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہوں میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ منکروں کو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس لیے ضد رکھتے ہو
کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ منکر آئے تھے اور منکر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار بڑھا رہا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہے، حالانکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، لیکن زیادہ ان میں ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اس کو جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہاری رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا۔ پس تم انکار کرنے والوں کے اوپر افسوس نہ کرو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور سابی اور نصرانی، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کر دیا، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ جو شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے۔ اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں چاہتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھیں۔
दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह इनके सामने दलीलें बयान कर रहे हैं, फिर देखो वो किधर उल्टे चले जा रहे हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत करते हो जो ना तुम्हारे नुकसान का इख्तियार रखती है और ना नफे का? और सुनने वाला और जानने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। कहो, ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक ग़ुलू ना करो और उन लोगों की ख्यालात की पैरवी न करो जो इससे पहले गुमराह हुए और जिन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया और वो सीधी राह से भटक गए। बनी इस्राइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर लानत की गई दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से, इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से आगे बढ़ जाते थे। वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे बुराई से जो वो करते थे। निहायत बुरा काम था जो वो कर रहे थे। तुम उनमें बहुत आदमी देखोगे कि कुफ्र करने वालों से दोस्ती रखते हैं। कैसी बुरी चीज है जो उन्होंने अपने लिए आगे भेजी है कि खुदा का गज़ब हुआ उन पर और वो हमेशा अजाब में पड़े रहेंगे। अगर वो ईमान रखने वाले होते अल्लाह पर और नबी पर और उस पर जो उसकी तरफ उतरा तो वो मुनकिरों को दोस्त न बनाते, मगर उनमें अक्सर नाफरमान हैं। ईमान वालों के साथ अदावत में तुम सबसे बढ़कर यहूद और मुशरिकीन को पाओगे और ईमान वालों के साथ दोस्ती में तुम सबसे ज्यादा उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि उनमें आलिम और राहिब हैं और इसलिए कि वो तकब्बुर नहीं करते।